أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ الحمد الحمدللہ. چلیں سورۃ العادیات ہے آج انشاءاللہ. پچھلی سورہ میں سے کسی کا کوئی سوال یا کوئی ڈاؤٹ کچھ بات تو نہیں رہ گئی ہے؟ PDF سب بات آسانی ہو گئی آپ لوگوں کی؟ چلیں انشاءاللہ سورۃ العادیات سے شروع کریں گے اور اس کے ورڈ ٹو ورڈ وغیرہ واٹس ایپ پر بھیجے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ لوگ انشاءاللہ دیکھیے. باقی تلاوت شروع کریں گے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. اوکے، واو جو اسٹارٹنگ میں ہے وہ قسم کے لیے ہے، تو لکھیں قسم ہے، اس کے بعد سے یہ سارے جو ہیں قسم کے 5 آیت تک چلا آ رہا ہے. عادیات کہتے ہیں سر پر دوڑنے والے، جیسا کہ آپ کے پاس ورڈ ٹو ورڈ میں لکھا ہوا ہے. بھاگتے ہوئے دوڑنے والے، گھوڑوں کی قسم جو ہے وہ بریکٹ میں ہوتا ہے. ایگزیکٹلی اس میں گھوڑے ورڈ نہیں ہے لیکن مقصد گھوڑے ہی ہے. تو دوڑنے والے، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے، سر پر دوڑنے والے، یہ سارے ورڈ یوز کیے جاتے ہیں اور بریکٹ میں ہی کر دیجیے گا گھوڑوں کو. قسم ہے ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی. سر پر دوڑتے ہوئے اور ضبح مانے ہے ہانپتے ہوئے. جی ورڈ ورڈ دیکھتے ہیں، جیسا اس میں لکھا ویسے ہی کریں. عین دال واو جس کا ورڈ ہے، جس کے آ رہا ہے دوڑنے والے، میننگ صرف آ رہی ہے دوڑنے والے. ٹھیک، ضبح مانے ہوتا ہے یہ جو ورڈ ہم لوگ یوز کر رہے ہیں، ہانپتے ہوئے، سرپٹ وغیرہ. لیکن قسم ہے دوڑنے والوں کی، ہانپتے ہوئے، ضبح مانے ہانپتے ہوئے. اب پھر بریکٹ میں آپ کا گھوڑے آئے گا. قسم ہے دوڑنے والے، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی، یہ لکھیے.
کیونکہ ہاپتے بوبھا بھی آ جائے گا، اور دوڑنے والے، تیز دوڑنے والے، سر پر دوڑنے والے، یہ سارے جو ہے عادیات کی میننگ ہے. فا مانے تو ہوتا ہے، سو، پھر، تو، یہ سب آتا ہے. یہاں پہ انہوں نے پھر لکھا ہوا ہے. ویسے سما مانے پھر ہوتا ہے، لیکن فا کی میننگ میں بھی یہ سب آ رہے ہوتے ہیں، اور سینٹینس کے حساب سے، آیت کے حساب سے، میننگ کے حساب سے چینجز لاتے رہتے ہیں. فا مانے ویسے انہوں نے سو یاد کیا ہوا ہے. تو موریات میں واو، رو اور یا ہے، جس کی میننگ ہے چنگاریاں اڑانے والے یا آگ نکالنے والے. پھر چنگاریاں اڑانے والے، قسم ہے جو ہے وہ اوپر سے ہی چلا آ رہا ہے. قسم ہے، دوڑنے والے، ہانپنے والے وغیرہ، یہ سارا چلا آ رہا ہے. تو دوبارہ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس ورڈ میں قسم ورڈ نہیں آیا ہے، لیکن اوپر کی وجہ سے انہوں نے لکھ دیا ہے. تو لکھیں چنگاریاں اڑانے والے. قدحا، قدحا کے معنی ہے سم مار کر، پیر مار کر، یا صرف مار کر کے بھی لکھا ہوا ہے اس میں، دیکھیں مار کر، یعنی کہ پیر جو ان کا زمین پہ جب پتھر جیسی زمین ہو اس کے اوپر اگر، یا یہ بھی جو سڑک جیسی بنی رہتی ہے وہ، یا پھر کچھ پہاڑے جیسے جس میں پتھر ہوتے ہیں وہاں پر، ایسی جگہ پر اگر گھوڑوں کے پیروں کے نیچے جو نال وغیرہ لگی رہتی ہے، وہ اگر اسپیڈ میں وہ دوڑ رہے ہیں اور وہ وہاں پر پڑے ہیں، تو اس میں سے چنگاری نکلتی ہے. تو یہ ان کے اسپیڈ کے اوپر ہی جو ہے ایک بات سے کی وجہ سے ہی آ رہا ہے کہ وہ چنگاری نکالتے ہوئے پیر مار کر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم. ٹھیک ہے، تو یہ قسم آپ کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جملے میں، آیت میں آپ چاہے تو لکھنا چاہیں لکھ لیں کہ دیکھیے ٹاپ مار کر لکھا ہے، جس کو پیر کہتے ہیں، صحیح. پھر ٹاپ مار کر آگ اڑانے والے گھوڑوں کی قسم. مارنے چنگاری اڑانے والوں کی قسم، گھوڑوں اس میں نہیں لکھا ہے. فالمغیرات، پھر غیر، غین یا را کے ساتھ میں یہ ورڈ بنا ہوا ہے، جس کے معنی ہے حملہ، یلغار کرنے والے ہی ورڈ. دیکھیں اس میں لکھا ہوا یلغار کرنا یعنی حملہ کر دینا. ٹھیک ہے، تو اگر یلغار آپ لوگوں کو یاد رہے، کیونکہ غیر اس میں ہے، غین یا را جو کہ یلغار ورڈ سے ہے اردو کے، تو جو ملتا ہوا ورڈ ہے اس کو ہم لوگ پہلے لیتے ہیں تاکہ یاد کرنا آسان ہو. تو لکھیں حملہ کرنے والے، آپ بریکٹ میں لکھ لیں، یلغار اگر نہیں سمجھ، حملہ کرنے والے، بس اتنی ہی میننگ ہے. صبح، صبح کے وقت، باقی سب ایڈ کیا ہوا ہے، گھوڑے اور قسم یہ سب ایڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، صبح، صبح، اب پورا آپ لکھ لیں صبح کے وقت، تب بھی صحیح ہے. تو اس میں کیا کیا ورڈ ہیں؟ حملہ کرنے والے، صبح کے وقت. آیت میں بنے گا پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والے والوں کی قسم. تین ہو گئے، جس میں سے سر پر دوڑنے والے، ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، پھر ٹاپ مار کر آگ اڑانے والوں گھوڑوں کی قسم، پھر
صبح کے وقت حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم. آگے بڑھتے ہیں. پھر فَأَثَرْنَا، اس میں آپ دیکھیں حمزہ تھی اس کا واو تا و را کے میننگ ہے اڑانا، اڑاتے ہوئے. پھر وہ اڑاتے ہیں بھی ود اٹ، اس سے. نقع نون قاف عین جو ہے وہ جس کے معنی ہے غبار، دھول گردہ کے بادل، ڈسٹ. ٹھیک، تو ڈسٹ کے بادل جیسے کہ اگر دھول والی مٹی ہو اور اس میں کوئی چیز، اگر گھوڑے اس میں دوڑ رہے ہوں تیزی سے، تو آپ دیکھیں گی کہ ایک زیادہ سی جو دھول اٹھ کے فضا میں دکھائی دے رہی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں نقعہ، ورنہ عام دھول اڑنے کو اس طرح سے نہیں کہتے. تو جیسا کلاؤڈز لکھا ہوا اس میں کہ دھول، غرد و غبار کے بادل، گرد اور غبار کے بادل، تو یہی لکھیے گا. ٹھیک ہے، نارمل ڈسٹ کو نہیں کہتے ہیں، یہ کلاؤڈز جیسا یا بادل ہونا چاہیے. تو فَأَثَرْنَا، پھر اس سے دھول اڑاتے ہوئے، جس کی آپ میننگ دیکھیں گی. جملہ لکھا ہوا ہے بس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں. فَوَسَطْنَا، فا مانے پھر، وسطنا وسط ورڈ ہی ہے اس کے اندر، وسط مانے درمیان ہوتا ہے، روٹ لکھے ہیں اس کو. پھر بیچوں بیچ گھس جاتے ہیں، بھی اس وقت یا اس کے ساتھ، جمع جماعت. اوکے، نیٹ ورک چینج کیا ہے بتائیے گا اگر اب صحیح رہ رہی آواز. اوکے، جماعت کے بیچ یعنی گروپس جو ہوتے ہیں. تو اصل یہ بات چل رہی ہے لڑائی والے جو گھوڑے ہوتے ہیں، جنگ پہ جانے والے گھوڑے، ان کی کوالٹیز کچھ بیان کی جا رہی ہے، ان کی بات چل رہی ہے کہ کیسے ہوتے ہیں. پہلے وہ بہت تیز دوڑنا، سرپٹ دوڑنے والے، ہاپتے ہوئے دوڑتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. پھر سپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ پیر جو ان کا پڑ رہا ہوتا ہے زمین پہ، اسے چنگاری تک نکلنے کے دکھائی دیتی ہیں. پھر کوئی سستی نہیں، صبح کے وقت ہی حملہ کر دیتے ہیں کہ ابھی تو صبح ہے، تھوڑا سا اور سو جاتے اچھا رہتا، یا صبح کے وقت سست ہوتے ہیں گھوڑے، تھوڑا سا کھا پی لیں دوپہر میں اچھے ہو جاتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. وہ جب حملہ کا صحیح وقت، دن شروع کرنے کا جو صحیح وقت ہے، ایکٹیو، اسی وقت ایکٹیو ہوتے ہیں. اور یہ بھی اسپیڈ سے ہی مطلب ہے غبار اڑاتے ہوئے، اور ان کی جو جنگ ہوتی ہے اس میں بھی جہاں پر وہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت بھی بہت اتنا زیادہ ڈسٹ اڑ رہا ہوتا ہے اگر ریتیلی جگہ ہو. پھر بیچ میں بھی گھس جاتے ہیں، ان کو ڈر نہیں ہوتا ہے کہ اتنی تلواریں پکڑے ہیں. دیکھیں جانور کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مارنے کے لیے کھڑا ہے سامنے. کسی بھی جانور کے سامنے آپ تھوڑا سا اس کو ایسے ڈرائیں لکڑی لے کے، اسٹک لے کے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے مارے گا. تو وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اسی لحاظ سے نہیں بڑھتے ہیں اس طرف. لیکن سبحان اللہ، یہ جو جنگی گھوڑے ہیں یہ اپنے مالک کے حکم کے اوپر ایسے فرما بردار ہوتے ہیں کہ سب اندازے ہونے کے باوجود یہ اتنی اسپیڈ سے لے کے ان کو جاتے ہیں اور جنگ کے بیچوں بیچ گھس جاتے ہیں اور مالک کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں.
پھر فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی گھوڑوں کی قسمیں کھا کر مثال دینے کے بعد فوراً بتا دیا کہ انسان جو ہے وہ صرف بڑا ناشکرا ہے۔ گھوڑے جو کہ جانور ہیں، مالک نے ان کو تھوڑا بہت ٹرین کیا، مالک نے کچھ جیسا تیسا کھلایا پلایا، یعنی کہ جو کچھ کھلایا پلایا، اب اس کے بدلے تو وہ وفادار بن جاتے ہیں ان کے، کہ جنگ ہو جو ہو، ان کی جان کو بھی خطرہ ہو، لیکن مالک کا اگر حکم ہے کہ ایسے کرنا ہے تو سبحان اللہ وہ اس بات کو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ بہت بڑی آیت لکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھ کے بہت رونا چاہیے، اپنے اوپر اپنی حالتیں دیکھنا چاہیے۔ ایک جانور کی مثالیں دینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کے مالک نے اسے کیا کیا دیا ہے، کیا گھوڑوں کی طرح پال رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں۔ یہ جنگی جو گھوڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت سختی کی جاتی ہے، تب جا کے یہ جنگ پہ جانے لائق بنائے جا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو کئی کئی دن بھوکا رکھنے کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور کچھ خاص کھانے ہی دیے جاتے ہیں، عیش و آرام سے یہ پسند ہے تو یہ کھا رہے، وہ پسند ہے نہیں۔ اور دوڑایا ٹریننگ میں بھی اتنا جاتا ہے، ان کو کام اتنا لیا جاتا ہے، یہ ہر طرح سے وہ مضبوط بنایا جاتا ہے ان کے بدن کو بھی، اور ہر طرح کی عادت ہو۔ اور تو یہ ساری چیزیں بس ان کے مالک ان کو تھوڑا بہت کھلا پلا کے یا جیسا رہتا ہے، کیونکہ یہ بات جو ہے وہ نارملی کہیں دیکھی ہوئی تھی کہ جو ریس والے گھوڑے ہوتے ہیں وہ، اب تو جنگ والے گھوڑے نہیں ہوتے ہمارے پاس، ریس والے گھوڑے ہوتے ہیں نا، ان کی ٹریننگ کے لحاظ سے کہیں پہ ہم نے سنا تھا کہ تو خیر ان کی ٹریننگ سیم ہی ہوتی ہے جو جنگی گھوڑے ہوتے تھے، تو وہ اور بھی اس سے بڑھ چڑھ کر آگے جنگی گھوڑے جو ہیں وہ زیادہ ان کے ساتھ، کیونکہ یہاں عرب کے پاس ہوتے ہیں اچھا سے گھوڑے۔ ہم لوگ کو ملاقات تو نہیں ہوئی کسی ایسی جگہ پر کی، لیکن یہ معلومات کافی ساری یہاں پر رہتی ہے گھڑ سواری کی۔ تو سبحان اللہ بہت ہی بہترین سیکھ ہے کہ قسم جس چیز کی کھائی گئی اس کے بعد جواب سیدھے جو ہے وہ اس میں جواب آگے اور پیچھے کہا جاتا ہے، لیکن چلے جو ایک سبق مل رہا ہے کہ ہم کیسے ہیں اپنے رب کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہترین گھر، بہترین اولادیں، بہترین شوہر، ہمیں ضرور اس میں کمیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن آج ہی یہ حدیث پڑھی گئی کہ جب کمی والی کوئی چیز آ جائے شکل صورت میں یا ایسی چیز، تو آپ اپنے سے کم والوں کو دیکھیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اور بھی بہت کمانے نہیں جا رہے ہیں شوہر، اور ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، اور پھر زبان خراب ہے، کبھی کچھ لا کے نہیں دیا، کہیں باہر نہیں لے جا، اس میں سے کچھ تو آپ کے شوہر میں ایک پوائنٹ تو اوپر ہوگا بھی، چلو اپنی والدین سے محبت رکھتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ شوہر آپ کے والدین سے، کیونکہ آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ لڑکے بس بزنس، کام، جاب، یہ سب میں اتنا بھی بھول جاتے ہیں کہ ان کی سگی بہنیں ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، والدین ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، بس وہ کمانا ہے، اور پھر بیوی دیکھ رہی ہوتی، بیوی نے دیکھا تو ٹھیک ہے، ورنہ بیوی کا تو کوئی فرض نہیں ہے، سب کو اپنے اپنے پیرنٹس، اپنے اپنے خون کے رشتوں کا حق نبھانا ہے۔ بیوی کو یاد دلانا پڑتا ہے اتنے دن ہو گئے ہیں بہن کے گھر میں ایسا ہے، چلیے دیکھ آتے ہیں چل کے، یہ وہ، ورنہ بھائی کو تو کوئی فرق نہیں، اور والدین کے بارے میں بھی بھائی کو، بیٹے کو کوئی فرق نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں دنیا میں ہی پھر اس کی کمیاں دیکھنے ملتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، ہم اپنے رب کے ہی جب فرما بردار نہیں ہو سکے، ناشکرے بنے پھرتے ہیں، تو پھر دوسری چیزوں کی طرف سے یہ چیزیں آنا کوئی بڑی بات نہیں، یہ سب انہی باتوں کا اثر ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنے رب کے شکر گزار بن جائیں، تو اپنے گھر میں دیکھیں کہ کیا چیزیں ہیں، ہمیں دوسروں کی اچھی چیز، جبکہ اس طرح کا کچھ اگر ہو کہ کسی کی کوئی اچھی آپ کو رشک کرنا ہے قرآن یا مال پر،
کہ بھئی کسی کے پاس اتنا مال ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو آپ کہیں کہ کاش میرے پاس بھی ہوتا اور میں بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتی. یا کوئی قرآن کا ماہر ہے اور وہ رات دن قرآن کی تلاوتوں میں مصروف رہتا ہے، تب آپ رشک کریں کہ کاش میں بھی قرآن اسی لیول پہ پڑھتی اور رات دن تلاوتیں کرتی، مجھے بھی ایسا ہو. لیکن باقی چیزوں میں الحمدللہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کے صبر کرے اور جیسا اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. تو جانوروں جیسی لائف تو قطعی بھی بالکل بھی نہیں ہے. الحمدللہ بہترین اچھی لائف ہے، تب بھی ہم اللہ کے اپنے مالک کے شکر گزار نہیں بن سکے اور محسوس ہی نہیں کر سکے، جبکہ گھوڑے نے محسوس کر لیا کہ یہ گھاس اور یہ تھوڑی بہت چیزیں جو ہے وہ میرے مالک مجھے کھلا رہا ہے، اب مجھے اس کا فرمان بردار ہونا ہے، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے جنگ میں. اور وہ فرما بردار ہوتا ہے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اتنا کہیں سے بھی نہیں مانگا کہ جان چلی جاتی ہو ہم سب کی، کہ وہی نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، کہ کوئی مر بھی جاتا ہو. جان تو نہیں مانگی، عبادتیں ہیں تھوڑی بہت، شکر، اور یہ ہے تھوڑا ہی ہے، ہمیں زیادہ لگتا ہے تھوڑا ہی ہے. تو ہم جو اور کرتے ہیں ان کو آپ دیکھیں کتنا ہے، وہ ختم ہونے نہیں آتا، کیونکہ اس میں شیطان نے لذتیں ڈال رکھی ہیں. تو وہ ہمیں کرتے 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 اس میں تھکتے ہی نہیں. اللہ ہماری لذتوں کو دین میں بدل دے اور دین کے کام کرنے میں ہمیں لذت آنے لگ جاتی ہے. پھر شروع میں چینج، آپ کوئی اچھا بھی اگر بدلاؤ آئے نا تو بدلاؤ یعنی چینج جو ہے وہ مشکل ہی پڑتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ارے وہ اتنا ہم لوگ جا جا کے کر رہے تھے. شروع میں جو چینج اچھے کے لیے بھی چینج ہونا تو وہ بھاری ہی پڑتا ہے. چینج کیوں ہو گیا؟ کیونکہ آپ کو اس کی عادت ہوئی ہوتی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں آن لائن گھر پہ سامان منگا لینا، یا بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن جن کو یہ چیز ابھی تک سیٹ نہیں ہوئی ہے اور باہر سے جا کے لانا ہی اچھا لگتا تھا، وہ یہی کہتے ہیں کہ میں لے ہی آؤں گا، میں باہر سے لاؤں گا، اور آن لائن ان کو نہیں جمتا. جبکہ جن کو آن لائن لینا آ گیا ہے، طریقہ معلوم ہو گیا ہے، ہر چیز گھر بیٹھے منگا لیتے ہیں. اور کچھ جن کو نہیں جمتا ہے وہ کبھی منگاتے بھی ہیں تو ایسی بیکار چیز آ جاتی ہے کہ دیکھا یہی وجہ تھی. یہ یعنی کہ چینج جو آئے ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اور جلدی فائدہ نہیں لے پا رہے ہوتے ہیں. تو اچانک سے ہم بہترین ہو جائیں گے اور پھر اللہ کی طرف سے کوئی چیکنگ بھی نہیں آئے گی اور سب کچھ اچھا لگنے لگے گا، ایسا تو نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں محنتیں کوششیں کرتی رہنی چاہیے جب تک ہم اس کو ایکسیپٹ کر کے ایزی چلنا نہ شروع ہو جائے. تو چلیے تھوڑا سا ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ لمبا اس کے اوپر بات کرنے والی ٹاپک ہے یہ. اور تھوڑے سے میں ہی اپنے گریبان میں جا کر واقعی شرمندگی جیسی والی بات ہے کہ کتنے شکر گزار ہیں ہم خود، ہمیں معلوم ہے اللہ کے آگے کتنا ہم ان کا فرما بردار، ان کا کہنا مانتے ہیں. پر کتنا مانتے ہیں یہاں تک کہ پتہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی ہے کہ ہمارے رب نے آرڈرز کیا لگائے ہیں ہمارے اوپر، بھیجا کیا ہے، ہمیں کہا کیا ہے، چھوڑ دیا ہے ہم نے. تو اللہ کا کرم ہے کہ اب کچھ اس میں سے سمجھنے کی ہم لوگ کوششیں کر رہے ہیں. تو الحمدللہ سب سے پہلا تو یہی تھا نا. تو یہ تو ایک تو کہنا نہیں ماننا یا ناشکری کرنا یا تھوڑا تھوڑا ماننا، اور ایک اتنی زیادہ بے عزتی یا نافرمانی یا حد سے بڑھنا، باغی ہو جانا کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پتہ کرنے کی کہ کہا کیا ہے میرے مالک نے. ایک ہوتا ہے کہ بھئی معلوم ہے کوئی تھوڑا بہت کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، لیکن ہم لوگ بہت ہی زیادہ حدوں سے آگے بڑھے ہوئے ہو رہے ہوتے ہیں کہ بس تلاوت تلاوت میں ہی اسے رکھا اللہ کے حکم کو. چلو یقیناً انسان اپنے بے شک الانسان انسان لی ربی ہی مانے اس کے، لی مانے لیے، اپنے رب کے لیے. رب کے لیے اب تو نہیں آئے گا ہمارے جملے میں، تو رب کا کر دیا جاتا ہے، رب کے ساتھ کر دیا جاتا ہے
کہ اپنے رب کا، لکنود، لام جو ہے وہ ضرور کے لیے آیا ہوا، لا کنود اگر کوئی سے پڑھ لے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے نہیں ہے ناشکرا. تو جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شیورلی، ضرور، یقیناً ناشکرا ہے وہ. تو یہ والا لام بھی جو ہے بڑی بڑی میجر مسٹیک کر دیتا ہے کہ آپ لا کو لا کہہ دیں. کہ کہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ایسا ضرور ہوگا، کیونکہ جیسے ہی الف مدہ ہٹے گا اس میں سے وہ میننگ بن جائے گی ضرور کی. اور جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں الف مدہ لگے گا، میننگ بن جائے گی نہیں کی. تو ضرور ہوگا کہ اس سے بجائے ہو جائے گا کہ ایسا نہیں ہوگا. یہ والا لام جو ہے اس کی بہت زیادہ دھیان رکھنا ہوتا ہے تلاوت کے دوران کہ یہ بڑا یا چھوٹا نہ ہو جائے. تو لکنود، ضرور، یقیناً، لام جو ہے وہ شیور کی میننگ دے رہا ہے. کاف نون دال سے روٹ ورڈ سے بنا ہوا ہے کنود، اور ناشکرا جس کی میننگ ہے. ٹھیک. تو بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اپنے رب کے ساتھ ناشکرا ہے، جیسے بھی آپ اس کو لکھنا چاہیں. اس لیے رب آیا ہے. رب کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ پالنے والا، پرورش کرنے والا، ایک کمتری سے بہتری کی طرف لے کر جانے والا. یہ سب میننگ ہوتی ہے رب کی. تو کوئی بھی کسی کی جو دیکھ بھال کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کا رب کہلاتا ہے. جیسے کہ عورت کو عربی میں ربۃ البیت کہا جاتا ہے، ربہ، ربتن کہا جاتا ہے، یعنی وہ گھر والوں کی، گھر کی جو ہے وہ دیکھ ریکھ، پرورش وغیرہ کر رہی ہوتی. تو رب کی ورڈ کی میننگ ہے دیکھ بھال کرنے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے رب ہیں، اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. سیم ورڈ بھی جو رب میننگ ورڈ ہے وہ بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پال رہے ہیں. جبکہ گھوڑوں کو دیکھیں، ان کا مالک نہیں پال رہا ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ ہوتے ہیں. لیکن گھوڑوں کو معلوم ہے کہ انہی نے باندھا ہوا ہے، میں ان کا نوکر ہوں، ان کے حکم پہ چلنا ہے، ان کے آرڈرز ماننا ہے. جب جنگ پہ کہیں گے تب جانا ہے، جب ریس پہ کہیں گے تب جانا ہے. تو وہ فرما بردار بن جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ میرے مالک ہیں. ہم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں، تو ہم ناشکرے بنے پھرتے ہیں. جس دن ہم مان لیں گے کہ میرے مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہیں، تب ہم مالک کے نیچے کیسے رہا جاتا ہے ویسے رہیں گے. ہم نے صحیح طریقے سے ابھی تک اللہ کو اپنا مالک مانا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھ کے کہ میری زندگی، میرا حق، میرا انجوائمنٹ، میری مرضی، یہ سب میرا میرا چلا آ رہا ہے. آپ کھلے ہیں ہی نہیں دنیا میں. اگر یہ کھلا پن چاہیے ہے تو ایک جگہ ہے جہاں جانا پڑے گا، وہ ہے جنت. تو اس کے لیے محنت کرنا ہے، تب تو اور بھی زیادہ ہمیں ان کے آرڈر ماننا ہے جو ہمیں جنت تک بھیجیں گے. کیونکہ اگر آپ کو دیکھیں کسی کنٹری کا ویزا چاہیے ہے، کچھ وہاں پہ رہنے کے لیے کچھ چاہیے ہے، تو آپ کیسے ایک ایک چیز معلوم کر رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کہتی ہے، یہاں کے رولز کیا ہیں، اس کو ہی اسٹرکٹلی فالو کریں گے. کوئی ہم اس میں ذرا بھی مسٹیک نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ جن کو معلوم ہے کہ کسی یونیورسٹی بڑے جگہ کا ایڈمیشن چاہیے ہو، یا کسی باہر کا اگر کہیں ویزا لگا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایک چیزیں ہم لوگ ایکسٹرا ویڈیوز چیک کر رہے ہوتے ہیں، ایکسٹرا معلومات. ایک سے معلومات لینے کے بعد بھی سکون سے نہیں بیٹھتے ہیں کہ بھئی چلو پتہ تو چل گیا اور بھی لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، کہیں کینسل، تو جنت کینسل کہیں نہ ہو جائے اس کے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. بس ایک ہی نام اللہ کا پڑھ لیا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، رحم کر دیں گے، معاف کر دیں گے. باقی اور کوئی نام کہ وہ عزیز ہیں، وہ جبار ہیں، وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. تو توبہ کے مطلب کیا ہے کہ برے کام چھوڑ کے توبہ کرنی ہے. کوئی بھی اگر کسی پہ رحم یا ترس کھاتا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی اس طرح کا ہوتا ہے کہ سامنے والا اٹھا کے چاقو، چھری، تلوار چلائے جا رہا ہے اور آپ کہیں کہ میں اس پہ رحم کر دوں گی.
پھر وہ آپ کو بھی کاٹ مار کے اللہ نہ کرے کچھ زخمی کر دے، تو سامنے والا تو اپنی چاقو روکے نا، تبھی تو آپ اس کے تو وہ کیا کیا ریزن سے یا کیسے ہم سوچتے ہیں کہ ہم گناہ پہ گناہ، بدتمیزی پہ ناشکری، ہر چیز کرتے چلے جا رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے؟ یہ تو کسی کم عقل کے سامنے بھی آپ رکھے نا، تو نہیں یہ کانسیپٹ ایکسیپٹ ہونے جیسا لگ رہا ہوتا۔ تو اصل بات ہے کہ ہمیں بڑھنا ہی ہے، کرنا ہی ہے، اور بہت ہائی لیول پہ کرنا ہے، کیونکہ کہیں کوئی مسٹیک نہ ہو جائے تو معلوم بھی ہے کہ ایک گناہ کی سزا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ جہنم کی گہری وادی میں ڈال دیتے ہیں، ایک گناہ کے طور پر جو کہ قوموں نے کیا عذاب پورا پورا آ جاتا تھا۔ اور کئی بار بتا دیا ہے کہ ایک ایک چیز کا حساب کتاب ہوگا، جتنی نعمتیں ہیں ان کا حساب کتاب ہوگا، جتنی بار ٹھنڈا پانی پیا جا رہا ہے اتنی بار پوچھ ہوگی، کیا اتنی بار ہم الحمدللہ اگر عادتاً کہہ دے رہے ہیں تو اس کو بھی عبادتاً میں لے کے آئیے، کہ عبادت کے طور پہ آپ فیل کریں کہ آج بھی میرے رب نے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا ہے تو الحمدللہ، آج بھی میرے رب نے مجھے پیٹ بھروا دیا اس لیے الحمدللہ، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا ہی کہنا ہے۔ تو اس کو عادت سے عبادت میں تھوڑا سا چینج کریں گے تو وہ دلی شعور ساتھ میں چاہیے ہوتا ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ یہ چیز کی جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ ناشکرہ ہے اور انہو، اور چالو ہے ابھی آگے، تو کتنی شرم کی باتیں ہیں انسان ہو کے ایسا پڑھتے ہیں اور اسی میں اپنے آپ کو پاتے ہیں کہ جی ہاں ہم بھی ایسے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہر انسان جو ہے وہ اگر اس میں پڑھ بھی رہا ہوتا ہے تو چینج ہونے کے چانسز ہیں، اور نکلے باہر بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں، تو بے شک وہ انہو علی اس پر ذالک وہ لشدید شدید لشہید سوری لشہید شاہد گواہ گواہ ہے۔ اس کی دو میننگ آ رہی ہوتی ہیں، انہو انسان کی طرف اشارہ ہے یا انہو اللہ کی طرف رب کی طرف اشارہ ہے۔ پیچھے جو دو نام گزرے ہیں نا، انسان اور رب، تو دونوں ہی تفسیریں اس کی جاتی ہیں کہ بے شک وہ اس بات پر کہ وہ ناشکرہ ہے خود بھی گواہ ہوگا، کیونکہ آخرت میں قیامت میں دیکھیں ہم کو بھی گواہی دینی ہے، اور سارے اچھے برے کام جو کیے ہیں نہیں 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 کہنے کے بعد جب ہمیں ویڈیوز اور سب کچھ دکھا دی جائیں گی تو گواہ خود بھی ہم ہوں گے، ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم یہ کر رہے تھے، تو خود بھی گواہ ہوگا۔ اس کے علاوہ انہو موسٹلی تفسیروں میں اللہ کی طرف بھی ہوتا ہے کہ اس بات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود گواہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے کرتے ہوئے کہ تم ناشکرے تھے۔ تو دونوں ہی باتیں اس میں ہو جو ہے وہ ضمیر دونوں کی طرف تفسیر میں جا رہا ہوتا ہے۔ اور تو جملہ کیا بنا، اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے، تو خود کو آپ چینج کر کے انسان یا اللہ تفسیر میں سمجھ میں آتا ہے انشاءاللہ، لیکن جملہ یہ بن رہا ہے وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لِحُبِّ، حب مانے محبت ہوتا ہے، لِحُبِّ لیے محبت، لِحُبِّ الخیر خیر سے مطلب یہاں بھلائی ہے، لیکن وہ مال سے مطلب ہے مال، خیر جو بھی اس کے پاس جیسے بھی تیسے بس اس کو دکھ رہا ہو کہ یہ اس کے لیے اچھا ہے، چاہے اچھے طریقے سے پیسہ آ رہا ہو چاہے برے طریقے سے آ رہا ہو، مال مطلب ہے، آپ تفسیر میں دیکھیں گے کہ وہ مال کی محبت میں یقیناً
کیونکہ اگر خیر کی محبت میں وہ جو کہ خیر دین کا کام اور یہ سارے ہیں، تو تفسیر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر مال جو اس کے لیے اپنا خیر ہو رہا تھا، مال کیسے بڑھانا ہے، کیسے لوگوں کو نہیں دینا ہے تاکہ اس کا کم نہ ہو جائے، جو اسے تو میننگ کیا ہے اصل مال خیر کے کام سے دین کے خیر کے کام نہیں ہے تفسیر میں. تو آپ لکھ سکتی ہیں اس میں خیر کے ساتھ ہی نیچے مال. تو شدید یقیناً بہت ہی سخت ہے یا بہت شدید ہے، شدید کو آپ شدید ہی لکھ سکتی ہیں، اسٹرانگ سخت یہی میننگ ہوتی ہے اس کی. بے شک وہ محبت مال میں یقیناً بہت سخت ہے. یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے. ایک تو گواہ بھی ہوگا، پھر دوسرا یہ پتہ چلا کہ وہ مال سے بھی انسان جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان کو مال سے بہت محبت رہتی ہے، اور یہ ایک خاصیت ڈالی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں. یہ ایک فتنہ بنا کے ڈالا گیا ہے کہ مال کی محبت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. آپ دیکھیں بھائی بہن کی محبت، ماں باپ کی محبت، یہ ساری چیزیں اس کے آگے جو ہیں وہ فیل ہوتی نظر آتی ہیں. جہاں سب بڑے ہوئے اور مال و دولت اور جائیداد، یا ایک کے پاس زیادہ ہے ایک کے پاس کم ہے وغیرہ، یہ ساری چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو جو بچپن کی محبتیں ہویا کرتی تھیں وہ ساری کہاں چلی جاتی ہیں. اب تو زمانہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ اپنے پیرنٹس کو ہی کچھ نہ کچھ کر ڈالنے جیسا نیتیں ہوتی ہیں کہ بس پیسہ مل جائے، جائیداد مل جائے وغیرہ. تو مال کی محبت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، سخت ہوتا ہے مال کی محبت میں. یہی مطلب ہے کہ وہ مال کی محبت میں بہت زیادہ انٹینس. دیکھیں جیسا کہ انہوں نے بریکٹ میں شدید ہے بھلائی کے بعد بریکٹ میں مال لکھا ہے، تو آپ خیر کی میننگ بھلائی ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اس کے لیے اپنا بھلا جو اسے دکھ رہا ہوتا ہے پیسہ بڑھانے میں، وہ مقصد ہے. تو آپ بریکٹ میں کر کے لکھیں. نیکسٹ آیت حمزہ کے لیے ہے، کوشچن والا. حمزۃ الاستفہام کہا جاتا ہے اسے. استفہام مانے کوشچن، انٹروگیٹو ہوتا ہے. کوشچن والا حمزہ. فا مانے تو، لا مانے نہیں. تین الگ الگ ہی یہ لیٹر ہیں جس کی الگ الگ میننگ ہے. تو کیا نہیں یعلم، وہ جانتا. تو کیا نہیں وہ جانتا ہے، اذا جب. ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیا اسے نہیں معلوم، کیا وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ جب بعثر نکال باہر کر دیا جائے گا یا الٹ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، نکال دیا جائے گا، الٹ دیا جائے گا. ما مانے جو، فی مانے میں، القبور قبور قبر کی جمع ہے. جو بھی قبروں میں ہے وہ الٹ دیا جائے گا، باہر کر دیا جائے گا، یعنی نکال دیا جائے گا. وہ سرا الٹنا، نکالنا، یہ سب میننگ میں ہوتا ہے. تو کیا وہ نہیں جانتا یہ قبروں میں جو کچھ بھی ہے وہ پھر نکال دیا جائے گا ایک دن، یعنی کہ قیامت آئے گی اور پھر فیصلے شروع ہو جائیں گے. اور حصل حاصل ہو جائے گا، حاصل کر لیے جائیں گے. صاد لام حاصل ہی روٹ ورڈ ہے، اور حصل حاصل ہو جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا. یہ ساری میننگ آئے گی. ما جو، فی میں، صدور. صدور پڑھ چکے ہیں سورۃ الناس، وہی صدر کی جمع.
صدر مانے سینہ ہوتا ہے، صدور سینوں میں، اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا، یعنی راز کھل جائیں گے، دلوں کے بھید، سینوں کے بھید سامنے آ جائیں گے۔ ان نہ بے شک، ربہم ان کا رب، بہم اس سے، کس سے؟ جو ان کے سینوں میں ہے، ان کے حالوں سے، بہم اس کے بارے میں، یومئذ اس دن، یومئذ مانے ہوتا ہے دن، لیکن خاص دن کے لیے جب لکھا ہوتا ہے یومئذ لکھا ہوا ہے، یومئذ اس دن یعنی قیامت والے دن، لخبیر بے شک خوب خبر رکھنے والے ہوں گے، یقیناً خوب، خبیر خوب خبر رکھنے والے کو کہا جاتا ہے، لام بھی آ گیا ہے تو یقیناً خوب خبر رکھنے والے ہوں گے۔ تو بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوں گے۔ آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین طریقے سے جانتے ہیں ہمارے حالوں کو، لیکن اس دن سامنے دکھایا جائے گا اس لیے، اور آج انسان چھپا لے جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کے کبھی گناہوں کو، کبھی کسی بات کو جو ہے وہ چھپا لینے دیتے ہیں، لیکن اس دن باخبر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں پتہ ہے، ہاں دوسروں سے چھپ جانے، کوئی گناہ کے کام کرے، کوئی ایسے کام کرے دوسروں سے چھپ گیا تو بات اور تھی، لیکن چھپا تو اللہ سے آج بھی کچھ نہیں ہے، اور اس دن بھی چھپا کچھ نہیں ہوگا۔ خاص اس طرح کی آیات آئی بھی ہیں کہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن بادشاہ ہوں گے، جبکہ بادشاہوں کے بادشاہ وہ آج بھی ہیں۔ تو اس دن جو کی خاص کیفیت ہوگی کہ یہاں پر انسان جو تھوڑا بہت آگے پیچھے کر لیتا ہے وہ کرنے کا موقع وہاں اسے نہیں ملے گا، اس لیے خاص ہوتا ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھیں گے، یعنی ایک ایک چیز پھر ہمیں گنا گنا کے دکھا کے بتا دی جائے گی کہ یہ کرا تھا، یہ کیا گیا تھا، یہ بھی تم نے کیا ہے، یہ بھی جو کہ ہم دنیا میں چھپا لے گئے تھے، تو وہاں خبر پوری ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اور وہ پوری خبر ہم سب کو دیں گے۔ تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ ایک جو ہم نے بات، اگر ٹھیک ٹھاک بھی ہماری بات ہو لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں کتنی گندی بات لگے گی لوگوں کو یہ پتہ چل جائے، تو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، یا اگر کسی نہ کسی طرح وہ بات پتہ بھی چل جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب ہم نہیں جائیں گے وہاں، اب ہم یہ نہیں کریں گے، کیونکہ شرم آتی ہے۔ بے شرم آخرت میں کہاں کیا کریں گے پھر اس کو، کیا وہاں بے شرم ہو جائیں گے؟ نہیں، وہاں بھی پورے یہی حال ہی ہوں گے، پوری دنیا سامنے کھڑی ہوگی، دیکھنے والے لوگ ہوں گے، پہچان رہے ہوں گے یہ تو بڑی آپا بنا پھرتی تھیں، دیندار تھیں، قرآن والی تھیں، نمازیں تھیں ان کی، یہ تھا وہ تھا، یہ تو آ کے ہم لوگوں کو بتایا کرتی تھیں، اور یہ کرتی تھی خود۔ تو کسی بھی وقت ہمارے پول کھل جانا، دنیا میں اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلدی اس بات کو ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کسی نہ کسی طرح اگر ظاہر ہونے والی بات ہوتی ہے تو ہو جاتی ہے، لیکن چھپنے والی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چھپا رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ سامنے سے گزر گئے، انہیں نے دیکھا بھی نہیں، اور اپنے آپ ہی ایسا ہو گیا، وہ آ گئے اور میری بات جو تھی انہیں نے ایسے سے ایسے کر لی، اس کو اللہ تعالیٰ چھپا رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو کیسے ہمیں لگتا ہے کہ ہاں نہیں پتہ چلے گا، اتنے دن سے تو کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہماری جو کہ باخبر ہیں ہر بات سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ باخبر ہونا یعنی اس کا پورا حساب لیا جائے گا، باخبر ہونا یہ بھی آتا ہے اس دن خوب باخبر ہوں گے، یعنی کہ اب پوچھ ہوگی ایک ایک چیز۔ دنیا میں تو پردہ ڈال دیا تھا گناہ کرنے پر، پھر کوئی سزا بھی نہیں آئی، لیکن وہاں ہمیں ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے، یہ بھی میننگ آتی ہے۔ اس دن ایسا ہوگا کہ کیا مطلب ہے، یعنی آپ کو اس دن پھر ایک ایک چیز کی خبر آپ کے تک پہنچائی جائے گی، اور پھر اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا، یہ میننگ بھی آتی ہے۔ الحمدللہ ورڈ ٹو ورڈ آپ لوگوں نے لکھ لیے، چلیں آپ دیکھیں کتنے سارے جو ورڈ تھے، جیسے لخبیر، لشدید، لشہید، یہ سارے لام کے ساتھ آئے ہوئے ہیں کہ ضرور ایسا ہوگا، ضرور ایسا ہی ہے انسان۔ ہم کہیں کہ نہیں،
ہمیں تو کوئی مال کی نہیں ہے. ابھی ہمارے ساتھ وہ چیکنگ نہیں آئی ہے کہ اگر آپ کو چیک کر لیا جائے تھوڑا بہت بھی، یہاں پر دینا ہے، یہاں نکالنا ہے، یہاں کرنا ہے، تب آپ دیکھیں دل دکھے گا. اچھا سالوں سے تو ہم جمع کر رہے تھے، آج سارے یہاں ادھر دے دینے ہیں. تو محبت ہے ہر ایک کو، اور اتنی ہے اس میں ہم لوگ آگے پیچھے اچھا برا بھی کرنا اس کو بھی عام سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ چیز تو سب کر رہے ہیں. اگر سب کر رہے ہیں تو ہم اگر سب دوزخ میں جا رہے ہوں گے تو دیکھیں ہم بھی دوڑ کے چلے جائیں گے کیا؟ ابھی دنیا میں یہ سب کسی ایسی کھائی کی طرف بڑھ رہا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب گر کے مر رہے ہیں، ہم چلے جائیں گے کیا؟ نہیں. تب تو ہم اکیلا اپنا راستہ اختیار کریں گے. بھائی دکھ تو رہا ہے آنکھ سے کہ سب مار کھا رہے ہیں ادھر، کیوں جانا؟ تو دین کے کام میں پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی پوری دنیا ہی ایسی کر رہی ہے، تو یہ کوئی ایک معیار چیکنگ کا نہیں ہے. پوری دنیا پہ عذاب نہیں آ رہا ہے، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اب یہ بن گئی ہے کہ سب کو ہی کر سکتے ہیں. یہاں تو چھوٹ کا ٹائم دیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ ڈھیل ہو سکتا ہے کہ دوسرا اللہ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی عذاب ہو. تو آنکھ سے دیکھ کر ہم کسی کو بھی اپنے فیصلے نہیں لگا سکتے ہیں، نہ ہی لگانا چاہیے. ہاں آپ کو اگر معلوم ہے، آپ دین سمجھتی ہیں، کوئی آپ کو دیندار نظر آ رہا ہو، اچھے اخلاق والا نظر آ رہا ہو، ہاں آپ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. لیکن کسی کو کہ یہ ہی اچھی ہیں، اچھے کام کرنے والے، انشاءاللہ ان کی طرف آپ اچھی امید، اچھی نیت لگائیں. لیکن اگر کسی میں کوئی کمی ہے تو اس کی کمی کو برا سمجھے، اس شخص کو نہیں. اس بیماری کو برا سمجھا جانا چاہیے، نہ کہ اس انسان کو جو کہ بیمار ہو. تو یہ ساری چیزیں پھر اس کے اندر آتی ہیں. آپ کو اس بیماری کا علاج کروانے میں اس کی مدد کرنی چاہیے. ایسا ہونا چاہیے، کوئی اسکیلز لے کے نہیں کہ میں اچھی اور وہ برائی ہے. یہ چیز اللہ کو نہیں پسند ہے. جیسے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے کوئی حدیث گزری تھی، کہاں گزری تھی، توحید کی کتاب میں، کہ اللہ کی قسم کھا کھا کر جو ایک شخص تھا، وہ دیندار تھا، بڑا اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا کہ میں اللہ والا ہوں اور میں اچھا ہوں، میں نیک ہوں. اس کے دل میں تھوڑا سا تکبر آ گیا ہوگا شاید، کیونکہ یہ جب اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں اچھی ہوں، میں تو کلاسز لیتی ہوں، میں پڑھ بھی رہی ہوں، میں فالو بھی کرتی ہوں، میں تو بہت ہی اچھی ہوں. اب تو پڑھنے والے بہت لوگ ہیں، فالو کم کر رہے ہیں، میں تو اب عمل بھی کرنے لگ گئی ہوں، میں تو بہت اچھی ہوں. یہ دل میں اگر تھوڑی بہت آ جائے تو ایک ایسا انسان تھا جو کہ اچھا تھا بہت، تو اس نے کسی ایسے شخص کو کوئی گناہ کا کام کرتے دیکھا اور کہہ دیا کہ اللہ کی قسم، کہنے کہ اب اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے. اس نے اللہ کی قسم کھائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کریں گے. یعنی کہ شیور تھا اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ سزا دے کے رہیں گے اسے، یہ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے. تو دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ عام سی بات ہو، ہم کہہ دیتے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں نا، اب ایسا ہوگا، اب اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے. تو ہم اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت بری لگی کہ ہمیں آرڈر لگانے والے، کیونکہ اس کے دل میں تکبر تھا، تو اب اتنا تکبر اس کا یہاں تک لے کے آ گیا کہ وہ اللہ کو آرڈر لگائے گا کہ اللہ تعالیٰ کسے معاف کریں گے کسے نہیں. تو جو اس کا یہ ایک تکبر میں آ کے بولنے کا انداز تھا اس کے دل میں. اب دیکھیں ہو سکتا ہے ہم نے اتنا زیادہ اس بات کو نہ سوچا ہو کہ بھائی، لیکن ہاں دل میں ضرور کہیں نہ کہیں آ رہا ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے شیطان اس کو پال رہا ہوتا ہے بغیر ہمیں محسوس کیے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے ہیں، دوسروں کو حقیر جاننے لگے ہیں. تو یہ چیز فیلنگ آتے آتے پھر ایک دن منہ سے الفاظ بھی اس طرح کے نکل جاتے ہیں، اللہ ہی ان کو جو ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ کریں گے وہ کریں گے. تو اپنی طرف سے ہمیں اللہ کا آرڈر کوئی نہیں دینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے ریپلائی میں کہا کہ میں اس کہنے والے کے سارے اعمال ضائع کرتا ہوں جس نے میرے اوپر اتنا بڑا ہی لگایا ہے اور جس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے، اور میں اسے معاف کرتا ہوں. تو آپ دیکھیں زبان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا تھا کہ یہ لے ڈوبے گی، یہ جہنم لے کے جائے گی، اور یہی جنت جانے کا سبب بن سکتی ہے. تو کتنا ڈرنا ہے ہمیں، جب کہ ہم نہیں، اللہ تو معاف کرنے والے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق کب ہم ان کے ساتھ گستاخی کر جائیں ایسے ایسے فیصلے بھی سنائے ہوئے ہیں، ایسی ایسی حدیثیں بھی ہم تک پہنچائے ہوئی ہیں۔ اب تو بہت زیادہ ڈرتے ہوئے چلنا چاہیے۔ فرشتے جو ان کے پاس ہیں وہ اتنا ڈرتے ہیں کہ جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو اللہ کے حکم آ رہا ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام ہی خالی اس کو برداشت کر پاتے ہیں، اور ورنہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاتے ہیں فرشتے۔ پھر جب ہوش میں آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں آپس میں، کیا کہا میرے رب نے، اللہ کا کیا حکم آیا ہے؟ تو پھر پہلے تو یہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ میرے رب نے جو کہا وہ حق بات کہی، صحیح کہا، اسی طرح کی ساری باتیں، یعنی کہ ایک جلال، ایک ہم نے تو بس ایسے ہی لیا ہوا ہے۔ اچھا اللہ کا کلام ہے، سیکھیں گے کبھی جب وہ تھکے ہوئے ہوں گے، ڈائری جب مل جائیں گی۔ اب دیکھیں آپ لوگ میں سے بھی ہیں جو 29 پارے میں ہیں، اور ہر بار آزمائش آتی ہے۔ اب کی بار میرے پاس گھر میں 2-3 لیپ ٹاپ ہونے کے باوجود کسی میں کام جو ہے وہ جو ایک جس پہ ہم بناتے تھے وہ خراب ہوا ہے، اس کے علاوہ دوسرے پر وہ ایک جو پروگرام ہوتا ہے وہ ہے نہیں، یعنی 100 رکاوٹیں۔ تو ماشاءاللہ باقی سب ہم لوگ لیکن اتنے صبر کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اب دوسرے سے ہم نے تھوڑا سا کام ہی باقی تھا، کسی سے ہیلپ لی ہے، تو وہ ساتھ میں بیٹھ کے آج تھوڑا کروا کے انشاءاللہ ان کے بھی لیپ ٹاپ میں ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ عربی لکھ پانے والے لیپ ٹاپ جو ہیں وہ اس کے اندر کوئی پروگرام وغیرہ ڈال کے بیٹے نے کر کے کچھ کر کے دیا تھا، ہم لوگ کو تو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ بس اب یہ معلوم ہے کہ وہ خراب ہو گیا ہے، چل نہیں رہا۔ تو بس اللہ آسانی کرے، ہر طرح کی آزمائشیں آتی، مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرتے ہیں، اور ہمیں اس پہ صبر کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ تو یہ پھر آگے تکبر کے ساتھ بڑھ جانا، یہ کہاں مطلب کیا ہماری اوقات ہے، کہاں پہ ہمارے سوٹ کر رہا ہوتا ہے یہ چیز، جبکہ ہم پورے کے پورے ڈیپینڈ ہوتے ہیں اللہ کے اوپر۔ تو اللہ کرے کہ یہ جھکاؤ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہمارے ہوتے جائیں، اور فائدہ ہو اس میں پھر ہمیں۔ اوکے، تھوڑی سی تفسیر اس کی پڑھیں گے اور پھر نیکسٹ میں سے ختم کرنا ہے، کیونکہ الگ الگ ہے، بات کرنے کے لیے کافی سارا ہے، تو ورک شیٹ کے ساتھ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ لے لوں گا۔ سورۃ العادیات آ گئی ہے، اس کے بعد زلزال پھر گئی ہے نا، ہاں جی 2 سورہ بچی ہیں، تو 3 ویک یا 2 ویک آپ کے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ایگزامس ہیں، تو تیاریاں رکھیں، جتنے ورڈ دیے گئے تھے ان کو ایک جگہ جمع کریں، اس کو بہت اچھے سے یاد کرنا شروع کر دیں، سینٹینسز کو کئی بار ریوائز کیجئے، ترجمے کو، یہ ایک کام تو ابھی سے ہی شروع کر دیں، کیونکہ بس 2 سورہ بچی ہیں، اس کے بعد ایگزام ہے انشاءاللہ۔ کوارٹر پارے کے 4 ایگزام ہونے ہیں، ربع، یہ ربع کا ایگزام ہوگا، تو ریٹن میں بھی آئے گا، یعنی کہ ریٹن میں آنسرز لکھنے تو نہیں، چوز کرنے ہی بس آتا ہے وہ، اور پھر اورل میں زیادہ سے زیادہ جو ہم پوچھتے ہیں وہ، تو حصول علم نہیں، یہ جو یہ ہیں آپ کے فوائد وہ اور تفسیر، ان کو جتنا موقع ملے اس کو آپ تھوڑا تھوڑا ریڈ کر لیں، پڑھ لیں، تو بس یہ لیکن شروع کر دینا ہے کام ابھی سے، اللہ تعالیٰ خوب آسانی کرے، آمین۔ والعادیات، سر پر دوڑتے ہانپتے گھوڑوں کی قسم، عادیاتن، عادیہ، یہاں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کہ یہ تا مربوطہ سے بنا ہوا ورڈ ہے، اور جب مؤنث ہوتا ہے، ورڈ فیمیل ہوتا ہے، تو اس کے اینڈ میں تا مربوطہ کو جب آپ جمع بناتی ہیں تو الف تا ایڈ کیا جاتا ہے، جی کیوں ایسا لکھ رہا ہے یہ، چلیں آدی، ہینگ ہو رہا ہے، آدی یا کے ساتھ یہ تا مربوطہ ہے، اگر کوئی بھی آپ کا اس طرح کا تا مربوطہ والا ورڈ ہو اور اس کو ہم سالم یعنی صحیح اس کا پلورل بنا رہے ہوتے ہیں، تو صرف الف اور تا ایڈ کر دیتے ہیں، تو
باقی کا آگے کا ویسے ہی پورا رہتا ہے. صحیح. ہمارے پاس انگلش میں بھی بروکن یہ ہوتے تھے پلورل، اور ایک بس ایس ایڈ کر دیا جاتا ہے اینڈ میں، وہ والے بھی ہوتے تھے. عربی میں بھی ہیں جس کو سالم کہا جاتا ہے، یعنی صحیح سلامت جو رہتا ہے، جس کا ورڈ چینج نہیں ہوتا، اور جمع مکسر یعنی ٹوٹے ہوئے، جن کو بروکن کا آپ کہہ سکتی ہیں انگلش میں، وہ والے جمع بھی بنتے ہیں. الف تا مربوطہ کو پلورل بنانے کے لیے الف تا اینڈ میں ایڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں. تو عادیہ فیمیل ہے، ہیلو عادیات میم. عادیہ میم کی جگہ ہے. مربوطہ مینس کیا ہوتا ہے؟ گول، گول تا مربوطہ یعنی گول تا. تا مفتوحہ یعنی کھلا ہوا تھا، مضبوط مبسوطہ بھی اسے کہا جاتا ہے، لیکن مفتوح اور مربوط یعنی کہ گول تا. تو جب اینڈ میں گول تا آئے، تا مربوطہ آ جائے، تو وہ مؤنث ہونے کی نشانی ہے، اور اس کو پلورل بنانے کے لیے الف تا ایڈ کیا جاتا ہے. وہی لکھا عادیات عادیہ کی جمع ہے. یہ عدون سے ہے جیسے غزون ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ اور اگزامپل دیے کہ جیسے عادیات عدون سے بنا ہوا ہے، جیسے کہ ورڈ غزون ہے غازیات کی طرح، اس کے واو کو بھی یا سے بدل دیا گیا ہے. جی وہ تھوڑا دکھا رہے ہیں کہ غزون تھا لیکن غین زا اور یا آ گیا. اسی طرح عدون ہے، اس کو عادیہ میں یا آ گیا. یہ تو ہم لوگ پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ یا واو اور الف جو ہیں وہ بیمار لیٹر ہیں، اور وہ چینج ہوتے رہتے ہیں روٹ ورڈ میں کچھ، اور آگے کوئی اور فارمولا میں ڈالیں گے تو اس میں کچھ. یہ انہوں نے اور بھی ایک مثال دے کے بتایا کہ یہ چینج ہوتے رہتے ہیں، چینج ہوتے ہیں. تو ہم لوگ بھی معلومات لے چکے ہیں کہ چینج ہوتے رہتے ہیں. مطلب ہے، میننگ پھر کیا ہے فی الحال اس کی؟ تیز دوڑتے نہیں، تیز رو گھوڑے یعنی بہت تیز دوڑنے والے گھوڑے. دبحن کے معنی بعض کے نزدیک ہاپنا اور بعض کے نزدیک ہنہنانا ہے. یہ گھوڑے جو بولتے آواز کرتے ہیں وہ. تو خیر، جب دوڑتے ہیں تو وہ ہنہنا تو نہیں پا رہے ہوتے ہیں، فی الحال وہ ہاپ ہی رہے ہوتے ہیں، جس کو ہاپنا ہی لکھا ہے. تو دونوں چیزیں صحیح ہیں. مراد وہ گھوڑے ہیں جو ہاپتے یا ہنہناتے ہوئے جہاد میں تیزی سے دشمن کی طرف دوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، جہادی گھوڑے مقصد ہے. پل موریاتی قدح، پھر سم مار کر چنگاریاں نکالنے والوں کی. موریات ایرا سے ہے، ایرا سے بنا ہوا ہے موریات، جس کے معنی ہیں آگ نکالنے والے. قدح کے معنی ہیں سکن، چلنے میں گھٹنوں یا ایڑیوں کا ٹکرانا. تو خیر، گھوڑوں کا جو ہے وہ کیا چیز ٹکراتی ہے؟ اس میں کہتے ہیں چلنے میں اگر زمین میں ٹکرائے زور زور سے وہ، یا ٹاپ مارنا. ٹھیک ہے، کیونکہ گھوڑوں کی نال جو لگی ہوتی ہے پیروں کے نیچے، وہ ہی کس کے ٹکراتی ہے، جو کہ قدحن سے میننگ ہے. اس کو چکماک بھی کہتے ہیں، وہ جو چنگاری نکلتی ہے اسے. آگ نکالنا نہیں نہیں، معلوم ہے اسے یہ کیا ورڈ ہے؟ پیر مار کے آگ نکالنا، اسی کو ہی جو نال رہتی ہے، میننگ وہی ہے. جو آپ کو ورڈ سمجھ میں آتا ہو، ٹاپ، یا ان کے پیر مار کر، خالی پیر بھی آپ لکھیں گی تب بھی وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ گھوڑے کے پیر کیسے ہوتے ہیں جس میں سے آگ نکلتی ہے. تو وہ اتنی سخت زمین پر اور
اتنے تیز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آگ نکلتی ہے. یہی بس وجہیں ہیں لکھی ہوئی کہ آگ نکلتی کیوں نکلتی ہے، کیونکہ وہ تیز ہوتے ہیں، ہماری طرح سست نہیں ہوتے کہ اچھا جی چلنا ہے تو جا تو رہے ہیں، کیا تکلیف ہے. اور ان کو معلوم ہے کہ جہاد پہ جا رہے ہیں تو کیسے جانا ہے. تو وہ ایک تیزی کی وجہ سے یہاں پر پیر جو ان کے زمین پہ پڑتے ہیں تو اس میں سے چنگاری آنے لگ جاتی ہے. یعنی ان گھوڑوں کی قسم جن کی ٹاپوں کی رگڑ سے پتھروں سے آگ نکلتی ہے جیسے چکماک سے نکلتی ہے. یہ چکماک کیا ہے بتائیں؟ چکماک، چک قاف لکھے ہوئے ہیں، 2 بار ہے چکماک لکھا ہوا ہے کیا؟ جی میم چکماک لکھا ہوا ہے. کیا ورڈ ہے؟ چکماک. اس کی میننگ کیا ہے؟ میم آپ کو سینڈ کیے ہیں. استاذہ لاسٹ ٹائم پہ آپ نے اس کے میننگ بتایا تھی کہ جو پتھر ہوتا ہے چکمک وہ جب ٹکراتا ہے جیسی چنگاریاں نکلتی ہیں وہی چنگاریاں نکلتی ہیں. چکماک سے آگ نکالنا. اچھا میرے پاس اپنی بک میں اس کو نہیں لکھا ہوا کیونکہ الحمدللہ اردو جاننے والے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں گروپ میں جو کہ مدد کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آسان ہوتا جاتا ہے. تو آپ اس کی موٹی بات اگر یاد رکھیں کہ پتھر چنگاری کب نکلتی ہے ہم سبھی کو معلوم ہے. تو ایسا پتھر جو سخت ہو، مٹی ہو، اگر اس طرح کی نرم مٹی ٹائپ ہو اس میں سے چنگاری نہیں نکلتی ہے، اس پہ چلنا بھی آسان ہوتا ہے. تو یہ جو پتھر پہ اگر کسی کو دوڑایا جائے اور اچھی نرم مٹی ہو اس پہ دوڑایا جائے تو آپ دیکھیں کہ یہ تکلیف کس میں ہی ہوتی ہے زیادہ. تو فی الحال یہ ایسے سخت پتھر ہوتے ہیں جس کے اوپر اگر لوہا یا کوئی چیز مار پڑے تو اس میں سے چنگاری نکلنا شروع ہو جائے. تو راستہ بھی آسان نہیں ہے، یہ بھی پتہ چل رہا ہے نا کہ نرم آرام دہ چپل پہن کے چلنے جیسا نہیں ہے. تو یہ ساری کی ساری مثالیں ہماری اپنی زندگی کے لیے ہوتی ہیں اور سبحان اللہ بہترین سبق سکھا رہی ہوتی ہیں کہ کس طرح کا ہمیں ہونا ہے. ہمیں دوڑتے ہانپتے ہوئے ہونا ہے. اللہ کی راہ میں جب ہم چلیں تو سکون ملے گا بہت، جب ہمیں اچھا لگے گا جب ہی ہم جائیں گے، جب ہی ہم اٹھیں گے کوئی پریشانی نہیں آئے گی. کبھی ہمیں دوڑنا نہیں پڑے گا کیونکہ دوڑنا بھی پڑے گا، ہانپنا بھی پڑے گا. اس لیول پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو پہنچائیں. تو یہ محنتیں ہیں اور کر سکنے والی محنتیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کے بھی اوپر اس کے برداشت کے باہر والی محنت کبھی بھی نہیں ڈالی. یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے نا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم بے صبرے بن رہے ہیں. ہم اگر صبر کریں گے تو ہم اس چیز کو نکال لے جائیں گے. ہم صبر کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اگر ٹھنڈے دماغ سے فائر اسٹون بارک اللہ فیک چلے تو ایسا پتھر جس میں سے چنگاری نکلتی ہے، کہاں پہ لکھنا ہے؟ تو ہمیں بھی سخت زمینوں پر اور اچھے مضبوط پیر رکھ کر سختی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اور اسپیڈ آپ دیکھیں کہ کتنی ہو کہ اس میں سے چنگاری نکلنے لگ جائے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ یہ تیزی ہم سب کو دین میں عطا فرما دے اور بہترین عبادت اور ان کو منانے کی توفیق عطا فرما دے. اور معلوم تو ہو پہلے تبھی تو ہم اتنی تیزی سے فالو کرتے ہوئے آگے بڑھیں. معلوم ہی نہیں ہے تو کبھی رک کے ان سے پوچھنا پڑتا ہے، کبھی وہ مولانا کی طرف جانا ہے، کبھی وہ آپا سے پوچھنا ہے. تو پھر تکلیفیں کیا ہے، انہوں نے یہ بتا دیا، انہوں نے یہ بتا دیا. اب شیطان کہے گا زندگی بھر سے چلی آ رہی تھی کرتی ہوئی وہی کرتی رہو، کوئی عذاب تو نازل نہیں ہو رہا تھا نا تمہارے پر، صحیح تھی اس کا مطلب تم جو کرتی چلی آ رہی چپے بیٹھ جاؤ وہی کر. یہ سب سے لاسٹ فوراً سیکھ بتاتا ہے شیطان. کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ خود بڑے شوق سے انسان بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ ہم گئے تو تھے پڑھنے اور ایک چال بس شیطان نے ڈالی کہ اس نے ذرا سا کنفیوژن ڈالا کہ یہ دیکھو یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں، وہ لوگ تو وہ کہتے ہیں.
تو ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ صحیح حدیثیں بھی آ چکی ہیں، صحیح تفسیریں صحابہ کر کے جا چکے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذمہ، تو ہم نے کہا پتہ نہیں چل رہا ہے، بیٹھ جاتے۔ کیوں نہیں پتہ چل رہا ہے؟ دین اتنا ہلکا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے کہ وہ ہم تک بغیر پتہ کیے، آپ تھوڑی محنت تو کرتے، تھوڑی اچھی ڈیپ معلومات تو نکالتے، ہم تو سیدھے درس سننے صرف جا رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ تو بننے کی کبھی سوچی ہی نہیں۔ تو جب تک اسٹوڈنٹ نہیں تھے تو ہاں سنی سنائی باتوں پر تو قبر میں بھی ہم یہی کہہ دیں گے کہ ہاں ہاں یہی الفاظ ہیں حدیث کے کہ کیونکہ جب جملے نہیں مل رہے ہوتے ہیں، انسان دیکھیں اس طرح کی باتیں یہ ساری کر رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ افسوس کے طور پر کہے گا کہ ہاں 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 الفاظ لکھے ہوتے ہیں حدیث میں کہ پتہ نہیں لوگ کہتے تھے تو میں بھی یہی کہنے لگا، یعنی کہ سنتا تھا وہ اور سنی سنائی باتیں پر وہ بھی کرنے لگا۔ تو اللہ نے ہمیں ریٹرن بھیجا ہے، ریٹرن، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں سنی سنائی پہ رکھتے، اگر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریٹرن بھیجا ہے تو ہم بھی اسے ریٹرن میں سیکھیں، اور اس کی ذمہ داری خود لے لی ہے کہ ضائع نہیں ہوگا۔ تو بہترین پرانی حدیثیں تفسیریں جو ہیں وہیں ہی جائیں۔ یہ قیامت کے نزدیک اپنے آپ کو نبی کہنے والے بہت سارے لوگ آ جائیں گے، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا، کسی عورت نے کہا میں نبی ہوں، کسی آدمی نے کہا میں نبی ہوں وغیرہ، نعوذ باللہ۔ اور ماننے والے ایک نہیں، 100 لوگ ہیں ان کے ماننے والے، ہزاروں لوگ ہیں ان کے ماننے والے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں پڑھا کہ خاتم الانبیاء ہیں ہمارے نبی، سارے لاسٹ نبی، جن کے پاس اتنی بھی نالج نہیں ہے وہ جا کے ایسے لوگوں کے پیر مرید بن جاتے ہیں، ہاں جی آپ نبی۔ تو یہ علم کی کمی سب سے بڑا نقصان ہے ہم سبھی کا۔ تو جو ہمارے پاس یہ سپیڈ کم ہے، ہم کیوں نہیں دوڑ پا رہے ہیں؟ کیوں اللہ کے حکموں کو اتنے بچے ہمارے، ہم سب کیوں نہیں مان پا رہے ہیں؟ علم کی کمی ہونا۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس علم کی طرف موڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کی بہت زیادہ ہم لوگ سب دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین سیکھنے اور عمل کرنے والے، پھر لاسٹ میں سکھانے والا بنائے، اور ان سبھی باتوں پر صبر کرنے والا بنائے، کیونکہ سیکھنے میں بھی بہت بڑا صبر چاہیے۔ چلیں کہاں پہنچے ہیں؟ آیت نمبر 2، آگ نکالنے والا، جی یہ پورا ہو گیا آیت نمبر 2۔ آیت نمبر 3، فالمغیرات صبحا، مغیرات اغار، یغیر سے ہے شب خون، صحیح پڑھیں، شب خون مارنے یا دھاوا بولنے والے، یعنی یلغار کرنے والے، حملہ کرنے والے، یہی سب لکھا ہوا ہے۔ ان کو آپ یہ والا ورڈ اگر مشکل پڑ رہا ہے، ابھی جو ہم لوگوں نے لیا تھا یلغار، کیونکہ غیر سے ملتا ہوا ہے وہ، اور یہ ورڈ سنا ہوا بھی ہے۔ حملہ، حملہ بھی ورڈ آپ کے لیے آسان ہے۔ دھاوا بولنے والے، یہ والا ورڈ بھی ہمارے لیے آسان ہے۔ تو اتنا کافی ہے، پتہ چل گیا کہ مغیرات مانے دھاوا بول دینے والے، کیونکہ ایزی ایک چھپ چھپ کے اس طرح والا نہیں ہے پارٹ، یہ سامنے گھس کے اور پیچھے سے پیٹ پر مارنے وہ والا پارٹ نہیں ہے، یہ دشمن کے بیچوں بیچ جا کے گھس کے دھاوا بول دینا الگ ہوتا ہے، حملہ کرنا، یعنی کہ آپ کو معلوم ہے کہ آ کے بیچوں بیچ میں بیٹھ کے اسی وقت حملہ کرنا ڈائریکٹ، وہی اس کے اندر آتا ہے۔ تو وہ والا ہی صبحن بھی، آپ وقت بھی ایک دیکھے تھے، صبح کے وقت عرب میں عام طور پر حملہ اسی وقت کیا جاتا تھا۔ شب خون تو وہ مارتے ہیں جو فوجی گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، لیکن ان کی نسبت گھوڑوں کی طرف اس لیے کی ہے کہ دھاوا بولنے میں وہ فوجیوں کے یہ بہت زیادہ کام آتے ہیں، یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ مارنے والے تو فوجی ہی لوگ ہوتے ہیں نا، حملہ تو وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی نسبت جو ہے، ان کا جوڑ جو ہے وہ کس کی طرف ملایا جا رہا ہے؟
گھوڑوں کی طرف، یعنی وہ بہت زیادہ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں حملہ کرنے میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے بہترین علم، ایسے بہترین باتیں ہم تک پہنچا دیں جو کہ ہماری عبادت کرنے میں بالکل یہی پارٹ لے کے آئیں کہ جس طرح سے یہ مددگار ہوتے ہیں اور اتنی سپیڈ مل جاتی ہے. اللہ کرے کہ صحیح علم اور آسان عمل کرنے میں ہمیں بھی وہ سپیڈ مل جائے اور ہمارے لیے وہ آسان راستے بن جائیں کہ ہم صحیح وقت پر، جیسے کہ معلوم ہے کہ صبح یہاں وقت بھی لکھا ہوا ہے، صحیح وقت پر صحیح عمل کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے بنے. آمین یا رب. اعمال جو لے کے جائیں گے نیک، تو اتنے اعمال ہوں گے، کیونکہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا سمندر کے جھاگ کے برابر، اور یہ وہ اتنے بڑے بڑے اجر ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم سب بھی بہترین بڑے اعمال جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاس لے کر جائیں اور یہ سپیڈ ہو ہمارے اندر. آمین یا رب. چلیں یہیں پر اس کو روکیں گے، عربی دیکھیں گے. اب آیت نمبر 3 پڑھ لی ہم لوگوں نے پوری. فوجیوں کے بہت زیادہ کام آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اگر ورڈ جملہ لکھو ہو ہذا البیت، تو کیا یہ صحیح جملہ ہے؟ ہذا البیت معرفہ آپ کو معلوم ہے، ال لگا کے معرفہ کر دیتے ہیں اسے. تو ہذا جو آپ لوگوں نے پڑھے تھے وہ کیا تھے؟ وہ ہم کو معلوم ہے کہ ڈیفینیٹ ناؤن ہے، یعنی کہ پراپر. آپ کسی ہذا اگر کہیں گی تو پوری دنیا کے طرف اشارہ، اگر دنیا کی طرف اشارہ کریں تو ایک ہی دنیا، نہیں ایک طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہیں. ہاتھ اگر کہیں گے یہ پین ہے، تو یہ پین کہنے کے لیے آپ بہت طرف تو اشارہ نہیں کریں گی. جدھر آپ اشارہ کر رہی ہوں گی ایگزیکٹلی اسی سے آپ کا مطلب ہوگا کہ یہ پین. ٹھیک ہے. تو یہ ڈیفینیٹ ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں نے جملہ بنانے میں سیکھا تھا کہ ایک ڈیفینیٹ اور ایک انڈیفینیٹ ہوتا ہے. تو اگر ہم کہہ دیں ہذا البیت، تو کیا یہ جملہ بنے گا؟ یس میم. ہم نے پڑھا ہے کہ جملہ بنانے کے لیے ہمیں ایک معرفہ اور ایک نکیرہ چاہیے ہوتا ہے. آلموسٹ نکیرہ کیا ہوتا ہے؟ جو ڈیفینیٹ نہ ہو، ال کے ساتھ نہیں لگا ہو، پراپر ناؤن، ڈیفینیٹ ناؤن نہ ہو. پراپر ناؤن میں تو نام بھی آ جاتے ہیں، تو وہ نام آ سکتا ہے، تبھی بھی آپ کو کسی ایک کی طرف اشارہ آپ کر رہی ہوں گی، سارے کے سارے نہیں. تو فی الحال ہذا ڈیفینیٹ ہے، تو اس کے ساتھ معرفہ کے ساتھ نکیرہ آتے ہیں. دیکھیں ہذا البیت نہیں ہے. کیا بنے گا؟ معرفہ لکھیں گے کہ نکیرہ؟ بتائیں. شاید آپ ہی بتائیں. نارمل جملہ ہم لوگوں نے جب وہ لے رہے تھے، تو جملے کے اندر جو آپ کا والا پیج کھول کے دے رکھے، آپ لوگوں نے اگر اپنے پاس لکھا ہو کہ کیا کیا جو ایسے کر کے بنا کر کے، اور پھر بیچ میں انہوں نے سائڈ میں 3 اور چیزیں لکھی تھی کہ یہ معرفہ ہوگا، یہ نکیرہ ہوگا، اور پراپر ناؤن، امپراپر ناؤن، پھر اس کے بعد ساری چیزیں جو اس طرح سے انہوں نے بالز بنا کے لکھے تھے، وہ اس کے حساب سے آپ دیکھیں کہ ایک ڈیفینیٹ ہوتا ہے تو ایک معرفہ اور ایک نکیرہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہذا البیت، بیتو نہیں ہوگا. ہذا ڈیفینیٹ کر دیا ہے، تو دوسرا آپ نکیرہ رکھیے. نکیرہ میں آخر میں تنوین آتی ہے، اور بیتن آپ کہیں گے ہذا بیتن، تب آپ کا جملہ بنے گا کہ یہ گھر ہے. چلیں اگر لکھا ہو ہذا بیتن، اب کیا مسٹیک ہے بتائیں؟ اس سے پہلے ہم نے دونوں کو پراپر پڑھ لیا تھا.
ایک کو ہمیں نکرہ رکھنا تھا، ایک کو معرفہ. تو ہادہ جو ہے وہ معرفہ ہے، تو نکرہ بیتن ہو گیا. نکرہ یعنی کہ کامن ناؤن. استاذہ اس میں غلطی یہ ہے کیونکہ ہمیشہ مبتدا رفع ہوتا ہے اور ہمیشہ خبر بھی رفع ہوتا ہے. مبتدا خبر ہمیشہ رفع کو فالو کرتا ہے، تو بیتن غلط ہو جائے گا بیکاز وہ جر میں ہے، اس وجہ سے. آپ نے شارٹ نام یوز کیا ہے، ہم لوگ ابھی تک فی الحال اس کو مرفوع، مجرور، منصوب کہہ رہے ہیں. تو رفع مرفوع ہے، ٹھیک ہے. تو جی یہ سر. کہہ رہی ہیں کہ رفع یا مجرور ہم نے کر دیا تھا، ہذا بیتن کہہ دیا تھا، جبکہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، یعنی پیش کے ساتھ ہی ہوگی. فی الحال جتنا ہم لوگوں نے سیکھا ہے پیش کے ساتھ ہی. ہذا بیتن لکھا ہوگا تبھی وہ جملہ بنے گا. بیتن میں مسٹیک ہے، یہ کچھ اور ہی بنے گا، غلط ہے وہ. ہذا بیتن غلط ہے. تو ہم کو معلوم ہے کہ مرفوع ہونے چاہیے. جو وہ 3 والا پیج تھا آپ لوگوں کا، اس کو کھول کے آپ دیکھیں کہ یہ کنڈیشنز آپ کی بیٹھ رہی ہیں سیٹ کے نہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے ایک مسٹیک کی تھی کہ دونوں کو معرفہ کر دیا تھا، دوسری مسٹیک کی ہے کہ ایک کو مجرور کر دیا تھا، جبکہ مرفوع ہوں گے دونوں، مبتدا بھی خبر بھی. تو یہ زبر زیر پیش بتاتے ہیں کہ ان کا کام کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ اس کو سمجھنے میں آسانیاں کریں، کیونکہ یہ پرفیکٹ میننگ دیتے ہیں. قرآن میں کوئی مسٹیک نہیں آ سکتی کہ اس میں یہ مسٹیک ہے. ہاذا کے بعد ہم لوگ نے ذالکہ پڑھ لیا تھا پورا. اس میں کچھ باقی رہ گیا تھا. ایکسرسائزز اس کی دیکھی تھی کیا ہم لوگوں نے؟ عظمیٰ کہاں تک ہوئے ہیں؟ جی استاذہ لیسن 2 تک کی ہو گیا تھا. یہ ساری ایکسرسائزز سب سالو کر چکے ہیں؟ جی جی. اوکے. من اور ما میں فرق آپ لوگ سیکھ چکے ہیں. ہاذا اور ذالکہ بھی سیکھ لیا. واو کا بھی یوز ہم لوگوں نے سیکھ لیا ہے. چلیں اب ہم کوشش کریں گے کہ کچھ اس طرح کے جو مسٹیک والے ہیں وہ اس طرح کے لیتے رہیں. تو وہ جو جتنا آپ لوگوں نے گرامر والی بک میں سے پڑھا ہے اس کو اچھے سے ریوائز کرتی رہیں کہ رولز آپ نے سیکھے ہیں وہاں پر. اور بہت زیادہ رول نہیں سیکھے ہیں، بس معرفہ نکرہ دیکھا ہے کہ پراپر امپراپر، اور جملہ کیسے بنتا ہے وہ دیکھ لیا ہے، اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ اتنے سے جو پارٹ ہیں ان کو یاد ضرور رکھیں. ناؤن کیسے پہچاننے کا طریقہ دیکھ لیا ہے، تو یہ ساری چیزیں یاد رکھیں. ابھی کامن کو پراپر کیسے بناتے ہیں وہ بس اس کے اندر بہت ایزی ہے. یہ بھی آپ الحمدللہ معلوم ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں، کہ نکرہ اگر کوئی چیز ورڈ ہو تو نکرہ میں آخر میں تنوین آ رہا ہوتا ہے. قلمن، قلمن کی معنی ہوتا ہے پین. پین یعنی اینی پین بھی اس کی میننگ کرتے ہیں. اینی پین، پین یا صرف پین. اپنے پاس اگر پین لکھا ہو تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے کہیں پین دے دو تو آپ کوئی بھی لا کے دے دیں گے. لیکن ہم کہیں وہ پین دے دو تو آپ وہ پین کہیں گے، تو وہ کوئی بھی پین آپ نہیں کریں گے. اب آپ کو وہ والا ہی لانا پڑے گا، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ وہ پین لاؤ. تو یہ وہ کیا ہے؟ برنگ دا پین. دا پین اگر کہہ دیں گے تو آپ دا، خاص آپ کو انگلش میں بھی معلوم ہے کہ اب وہ پین نہیں کہا ہے کہ برنگ می جسٹ پین، تو آپ کوئی بھی لکھنے کا دے سکتی تھی. لیکن اگر دا، تو یہ ال جو ہے وہ دا ہے. ٹھیک. اب آپ کسی کے آگے لگا دیں گی تو وہ آپ کو پراپر، اب آپ کو پراپر اسی کے لیے اٹھ کے لانا پڑے گا کہ وہی والا مانگا جا رہا ہے جو تھا پہلے، جس کی بات ہو چکی ہے وہ والا. تو بیتن یہ نکرہ ہے. معرفہ کیا ہو جائے گا؟ البیت. اور ال کے ساتھ تنوین نہیں آتی ہے. ایک اس کا دمہ فتح کسرہ جو بھی ہوگا وہ سب ہٹ جائے گا تنوین میں سے، اور ایک اس کا حرکت ایک لگی رہے گی. تو البیت اور بیتون. پھر اسی طرح قلم اور القلم. تو کامن کو آپ نکرہ کو معرفہ میں چینج کرنا ہے.
जितने भी नाउन है नकीरा उसको मारिफा में चेंज करना है। किताबुन अल किताबु, किताब माने किताब, बैत माने घर, कलम माने पेन, जमल अल जमलु जमल कैमल, अल कलम मकसूरुन। अब देखें हादा प्रॉपर नाउन था यानी डेफिनेट था, उसकी जगह अब आपको एग्जैक्ट कोई नाउन का नेम लेना है। ये घर है के बजाय या ये टूटा हुआ है कहने के बजाय ये का आप नाम ले रही हैं। वो टूटा है, वो खुला है, वो के बजाय अब आप पूरा नाम लेंगी कि ये, उसको भी फिर आप क्या करेंगी, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है कि जुमला इस्मिया कैसा होता है, उसकी एक चीज मारिफा होती है, दूसरी नकीरा। तो अब जो मारिफा पे हाजा था, हादा मारिफा था, जी हाँ हादा मारिफा था, तो अल कलमु मकसूरुन, ठीक है। तो मोस्टली इस तरह से बनेंगे अब आपके, अल कलमु एक को आप मारिफा कीजिए, दूसरे को नकीरा मकसूरुन, तो आपका मीनिंग आ जाएगी द पेन इज ब्रोकन, पेन टूटा हुआ है, मकसूर टूटा हुआ। अल बाबु मफ्तूहुन, ठीक है, अल बाबु मफ्तूहुन, बाबुन मफ्तूहुन इस तरह से भी लिखा हुआ आता है, लेकिन वो कुछ खास केस होता है, वो किसी खास जगह पर कुरान का या कोई इस तरह के जुमलों में भी आपको मिल सकता है, लेकिन आगे उसकी फिर और मीनिंग। तो फिलहाल अभी जो आप स्टार्टिंग का सीख रहे हैं उसमें एक मारिफा और एक नकीरा रखना है, और दोनों को मरफू रखना है, यानी एंड में आपके पेश ही आएंगे, और ये चीज आपका फिर सीधा जुमला बनाएगी और हो जाएगा। एक एक का नाम हो जाएगा मुब्तदा यानी स्टार्टिंग, और एक का खबर। अलबाबु मफ्तूहन, द डोर इज ओपन, तो द डोर, क्योंकि आपको मालूम है कि सारे के सारे डोर नहीं खुले हुए हैं, कोई खास डोर जो है उसी के बारे में बात चली कि वो खुला हुआ है, वो दरवाजा जो है खुला हुआ है, इसलिए एक को आपको डेफिनेट करना ही रहता है। अलबलदु जालिसुन, लड़का बैठा हुआ है। अल मुदर्रिसु वाकिफुन, मुदर्रिस जो है टीचर जो है वो खड़े हुए हैं। अल किताबु जदीदुन, किताब नई है। वल कलम कदीमुन, और कलम पुराना है। अल हिमारु सगीर, डोंकी जो है वो छोटा है। वल हिसानु कबीर, और हॉर्स बड़ा है। अल कुर्सी यू मकसूरुन, द चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई है। अलमा उबारिद, अलमा पानी, अलमा उ पानी, बारिदुन, अगर हम कहें अलमा उन बारिदुन क्या मिस्टेक है, अलमा उन बारिदुन। मैम पेश होना चाहिए, दम्मा लगा है इसमें। मैम हाँ, क्योंकि अल के साथ फिर वो स्ट्रॉन्ग यानी तनवीन नहीं आती, तो आप एक लेके आएंगी। और हम कह दें अलमा उ अल बारिद, दोनों को ही प्रॉपर यानी मारिफा कर दें, तो ये जुमला बनेगा। नहीं नहीं मैम, उस्ताद, एक नहीं मिनट, उस्ताद। नहीं मैम एक क्योंकि मिनट हम गाइड करती हूँ। एक नकीरा एक मारिफा चाहिए है, तो एक अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्ड आप लोग जबान से कह रहे हैं, आ रहा है समझ में, तो जरूर उसको ध्यान रखें, क्योंकि यही आप देखें 3 चैप्टर तक यही समझाते चले आ रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले प्रॉपर यानी जो प्रो नाउन थे वो भी प्रॉपर नाउन में आते हैं यानी मारिफा में आते हैं, उसका बना के दिखाया जुमला सीधा, और ये दिखाया कि ये मरफू होंगे यानी पेश के ऊपर होंगे एंड में। फिर उन्होंने दिखाया कि अब वो उसकी जगह पर अगर हमें कोई नाउन लाना है तो उसको भी आप मारिफा करेंगी। मारिफा कैसे करते हैं इसको, लाम तारीफ ही कहा जाता है, अल तारीफ कहा जाता है। जो अल है इसको तारीफ यानी कि अब किसी की तारीफ देने वाला बन जाएगा, अगर आप किसी के साथ लगा दें खास हो जाएगा कि भाई हम इस चीज की बात कर रहे थे। तो लाम तारीफ और लाम अल मारिफा ये भी कहा जाता है, अल तारीफ ये भी कहा जाता है। ये अल नाउन के साथ ऐड हो जाएगा तो वो मारिफा बन जाएंगे प्रॉपर, ठीक है। तो अब द बुक जो इंग्लिश में सेम पढ़ा था हम लोगों ने, आ बुक और द बुक, आप उसको भी रिवाइज करिए इंग्लिश वाला।
تو آپ کو اچھے سے پتہ چل جائے گا کہ ال کیا ہے. کافی سارا انگلش سے ٹچ مل رہا ہوتا ہے اس کے اندر. الماء بارد، لیکن عربی کا رول ہوتا ہے کہ آپ روکتے وقت اس کو ساکن کریں گی، الماء بارد. لیکن ہم لوگ ابھی سیکھ رہے ہیں، اس لیے اس کو بول کے پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ صحیح پراپر پڑھیں تو الماء بارد. لیکن سیکھنے میں آپ کو سارے ابھی جو ہے وہ پڑھ کے سنانے ہیں، تاکہ کہیں بارد میں آپ باردین بھی ہو سکتا ہے سمجھ صحیح ہوتی، اس لیے بارد. القمر جمیل، البیت قریب والمسجد بعید. یہ ساری میننگ انشاءاللہ آپ لوگوں کو پڑھ چکی ہیں. قریب مانے پاس ہوتا ہے، بعید مانے دور، ثقیل مانے بھاری، اور خفیف مانے ہلکا. تو پتھر بھاری ہے، حجر مانے پتھر. اور ورق پیج جو ہے وہ خفیف ہے، ہلکا ہے. اللبن دودھ، حار مانے بارد مانے ٹھنڈا، حار مانے گرم. القمیص نظیف مانے صاف. چلیے یہیں پہ رکیں گے انشاءاللہ، ٹائم اوور ہوتا ہے. نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.